بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالم قسط نمبر 4 میراث پدر ایمن باب نمبر 4 اور قسط نمبر 9۔ پچھلے قسط میں ہم نے دیکھا کہ تالیہ جو تھی وہ مسز اسرا کے ساتھ آ رہی تھی، اور جبکہ یہاں پہ اپنے ڈرائیور ایڈم کے ساتھ یہاں پہ سائنسدان صاحب سفر کر رہے تھے۔ اب اگلا منظر دیکھتے ہیں۔ شام گہری ہو رہی تھی اور قلعہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ لان میں مختلف قسم کے لوگ سرخ، سفید یا سیاہ لباس میں خوش گپیوں میں مصروف ٹہل رہے تھے۔ موسیقی بج رہی تھی۔ یہ پارٹی ہے کس کے اعزاز میں؟ روش پہ چلتی تالیہ اسرا سے سوال کرتے ہوئے خوشگوار انداز میں دائیں بائیں دیکھ رہی تھی۔ چونکہ وہ اسرا محمود کے ساتھ کار سے اتری تھی، بہت سی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں۔ معلوم نہیں، اب مجھے سیاسی دعوتوں کے مقاصد میں کوئی دلچسپی ہی نہیں رہی۔ اسرا شانے ذرا اچکا کے بولی تو تالیہ نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالی۔ وہ بھرپور، تیار اور کافی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ذرا اکتائی ہوئی نظریں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ ایک زمانے میں آپ سیاسی طور پہ بہت ایکٹیو تھیں۔ لوگ کہتے تھے وان فاتح کو اس کی بیوی کے سپورٹ نے وان فاتح بنایا ہے۔ تب آریانہ ہمارے پاس تھی۔ پھر سے گہری سانس لی اور ایک بے تاثر نگاہ تالیہ پہ ڈالی۔ تم خود کو کمفرٹیبل کر لو، میں عیش سے مل لوں۔ اور تالیہ کا جواب سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ تالیہ نے نظریں گھما کے اطراف میں دیکھا۔ سرخ لباس پہنے، کلچ اٹھائے، وہ کسی خالی دماغ والی امیر حسینہ جیسی لگ رہی تھی، مگر اس کی تیز آنکھیں دائیں سے بائیں سارے لان کا جائزہ لے رہی تھیں، جیسے ہر پارٹی پہ مارک جس آدمی سے کچھ چرانا ہو۔ جیسے ہر پارٹی میں مارک کے گھر کو وہ کیس کیا کرتی تھی۔ وہ عموماً ان جگہوں پہ اسی نیت سے جایا کرتی تھی اور عادتاً آج بھی وہی کر رہی تھی، حالانکہ اس سے کچھ چرانا نہیں تھا۔ سیکیورٹی کے کتنے افراد ہیں، کیمرے کہاں لگے ہیں، ہنگامی صورتحال میں بھاگنے کا پہلا راستہ کون سا ہوگا، وہ عقابی نظروں سے جائزہ لیتی آگے بڑھتی آئی۔ ایک جگہ سامنے فاتح کھڑا تھا، 3 لوگوں کے گروہ میں، ہاتھ میں گلاس اٹھائے وہ مسکرا کے بے فکری سے کسی بات پہ تبصرہ کر رہا تھا۔ بولتے ہوئے چہرہ دوسرے آدمی کی طرف موڑا تو اس کے کندھے کے پیچھے تالیہ کھڑی دکھائی دی۔ تالیہ نے اسے نظر انداز کر کے بات جاری رکھی۔ تالیہ بھی شاید وہاں سے ہٹ جاتی، مگر وان فاتح پہ جمی نظروں کے سامنے ایک دم سفیدی چھانے لگی، اتنی چمکدار سفیدی کہ وہ ٹھہر گئی۔ ساری آوازیں بند ہو گئیں، ایک خواب سا منظر ابھرا۔ لکڑی کی سلاخوں والا بڑا سا پنجرا جسے چند لوگ اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کسی جنگل میں درختوں کے درمیان۔ پنجرے کے دروازے پہ تالے پڑے ہیں اور اندر وہ اکڑوں بیٹھی ہے، سنہرے رکھے بال اور چہرے پہ مٹی تھوڑی گھٹنے پہ رکھی ہے، اور خاموش سپاٹ نگاہیں فاتح پہ جمی ہیں جو پنجرے کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہے، اسی طرح اکڑوں مگر چہرہ زخمی لگتا ہے۔ تاشا، میرے ساتھ رہو، وہ اسے دیکھ کے آہستہ سے کہتا ہے۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے اور تمہیں میری۔ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آن کو، وہ بولی تو آواز پٹی پٹی سی تھی، سفیدی مزید چھاتی گئی، اتنی کہ منظر غائب ہونے لگا۔ تالیہ نے چونک کے پلکیں جھپکی تو پارٹی کا لان واپس دکھائی دینے لگا۔ فاتح کے ساتھ والے افراد بکھر گئے تھے یا کیا؟ وہ واپس آئی تو دیکھا وہ گلاس لے اس کے سامنے کھڑا ہے اور غور سے اسے دیکھ رہا ہے۔ پارٹی کا شور پھر سے کانوں میں سنائی دینے لگا اور وہ مکمل طور پہ جاگ گئی۔ زبردستی مسکرائی اور سر کو خم دیا۔ تو آن کو، تم کیا دیکھ رہی تھی؟ پوچھتے ہوئے فاتح نے گردن موڑ کے اپنے پیچھے دیکھا اور پھر دوبارہ اسے۔ وہ کچھ کہہ نہ سکی، صبح والی توہین بھول گئی۔ اس کا سحر اتنا تھا کہ الفاظ گڑبڑ ہونے لگے۔ یوں ہی پارٹی کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا، وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے سوچتی نگاہوں سے اسے گویا پرکھ رہا تھا۔ مجھے لگا تم کچھ اور دیکھ رہی ہو، کچھ غیر ماورائی جو ہم نہیں دیکھ سکتی، جیسے کسی دوسری دنیا میں جھانکنا۔ کیا کوئی دوسری دنیا وجود رکھتی ہے؟ تو آن کو، وہ اس کی آنکھوں سے پر سے نظریں ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ مجھے اس دنیا کی زیادہ فکر ہے، ہم نے اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے، دوسری دنیاؤں کے مخلوقات اپنی فکر خود کر لیں گے۔ آپ نے کبھی کسی سے درخواست کی ہے تو آن کو کہ وہ آپ کے ساتھ رہے کیونکہ اس کو آپ کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا موقع آیا؟ وہ پھر سے مسکرایا اور کندھے اچکائے۔ میرے کاز کو بہت سے لوگوں کی ضرورت ہوگی، مگر مجھے، انگلی سینے پہ رکھی، وان فاتح کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وہ کسی سے ایسی درخواستیں کرتا ہے۔ نرمی سے کہہ کے وہ گلاس لے آگے بڑھ گیا۔ سحر ٹوٹا، منتر سا ختم ہوا۔ تالیہ نے گہری سانس اور سر جھٹکا۔
کھانا لگایا جا رہا تھا، وہ اپنے نام کی میز ڈھونڈتی آگے بڑھ گئی۔ تالیہ بنت مراد، جس گول میز پہ اس کے نام کا کارڈ لگا تھا، اس پہ اس کی نشست کے سامنے والی فاتح کا کارڈ تھا۔ فاتح البتہ بھی میز پہ نہیں آیا تھا۔ تالیہ تلخی سے مسکرائی اور کرسی کھینچی، پھر ٹھہر گئی۔ کرسی کے قریب گھاس پہ لکیر کھینچی تھی، جوتے سے کھینچی گئی۔ یہ لکیر کسی دوسرے شخص کو شاید نظر نہ آتی، لیکن وہ تالیہ تھی۔ اس کا کام یہی تھا، لکیریں کھینچ کے اپنی یاد دہانی کرنا کہ کس جگہ کھڑا ہونا ہے، ایسا پوائنٹ جہاں سے کوئی خاص چیز دکھائی دیتی ہو۔ چونک کے اس نے ادھر ادھر دیکھا، لکیر والی جگہ پہ ابھی کوئی کھڑا نہیں تھا، مگر یقیناً کسی نے وہ جگہ مختص کر رکھی تھی۔ وہ آہستہ سے جگہ پہ کھڑی ہوئی اور دھیرے دھیرے گھومنے لگی۔ یہاں سے کیا نظر آتا تھا؟ میز کی طرف گھومی تو سامنے وان فاتح کے نام کی کرسی خالی تھی۔ کون تھا جو فاتح کے سامنے کھڑا ہونا چاہتا تھا؟ وہ خاموشی سے اپنی جگہ آ بیٹھی، دماغ تیزی سے چل رہا تھا۔ ان سے فاصلے پہ بوفے ٹیبل کے قریب اشر کھڑا تھا، سفید کوٹ میں ملبوس، گلاس اٹھائے۔ وہ ہمیشہ کی طرح مسکراتا ہوا شاندار لگ رہا تھا۔ اسرا کے جلے بھنے انداز پہ بھی اس کی مسکراہٹ نہیں جا رہی تھی۔ میں کسی سوشل ایڈ کو اتنی اہمیت نہیں دیتی کہ اسے اپنے ساتھ پارٹی پہ لے آؤں۔ ویسے بھی فاتح کو اس لڑکی کا ہمارے گھر آنا جانا پسند نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ میں اسے کیوں ساتھ لائی ہوں؟ ہمیں تو اس سے صرف نیلامی کی حد تک مطلب تھا۔ اسرا شدید برے موڈ میں تھی۔ کاکا، اسے مسکرا کے بہن کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے دبایا۔ آپ کے شوہر نے جو بکھیڑا پھیلایا ہے اس کو صاف کرنے کے لیے مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اسرا کی پیشانی کے بل ڈھیلے پڑے، آنکھوں کی خفگی خفت میں بدلی۔ مجھے بہت افسوس ہے اس کے لیے۔ صرف افسوس کافی نہیں ہے کاکا، آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ مجھے پردھان منتری دیکھنا چاہتی ہیں یا آبنگ کو۔ وہ مسکرا کے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرد لہجے میں بولا تو اسرا نے بے اختیار اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ صرف تمہیں ایش، میں فاتح کو اس جنون کے ہاتھوں مزید تباہ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ غصے میں تھا اور مجھے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہنا پڑا کہ ہم امریکن نہیں جا رہے۔ وہ تو مجھے چھوڑنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ وان فاتح سے محبت کرتا ہے ایش، وہ زخمی سا مسکرائی۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اس نے اپنے محبوب وان فاتح کو طاقت کی کرسی پہ بٹھانا ہے، بس۔ اور اس کام سے اسے روکنے کے لیے آپ کا امریکہ جانا ضروری نہیں ہے، صرف ان کا اس دور سے نکلنا ضروری ہے۔ اس کے قریب جھکے وہ سرگوشی میں بولا، اور صرف آپ یہ کام کر سکتی ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ چونکی۔ آبنگ کے پاس فنڈز نہیں ہیں، وہ نہ قرضہ لیں گے نہ عطیہ۔ پہلے وہ مجھ پہ انحصار کیے ہوئے تھے، مگر حال ہی میں جو آگ لگی تھی ظاہر ہے وہ ایکسیڈنٹ تھا۔ اس کے بعد ان کے پاس پیسوں کی شدید کمی ہو چکی ہے، ایسے میں وہ ملاقہ والا گھر بیچنے کا سوچ رہے ہیں۔ واٹ؟ اسرا کے اوپر سے گویا ٹرک گزر گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سنباؤ کا گھر؟ 3 خزانوں والا گھر؟ یہ تمہیں کس نے کہا؟ جس نے بھی کہا غلط نہیں کہا، وہ اس کے باپا کی وراثت تھی، وہ اس کو عزیز ہے، میں اسے وہ نہیں بیچنے دوں گی ایش۔ اسرا کی آنکھیں گلابی ہونے لگیں۔ اشر نے گہری سانس لی، ایک نظر اطراف کا جائزہ لیا۔ لوگ اب اٹھ کے بفے کارنر کی طرف آ رہے تھے۔ وہ اسرا کے کان کے قریب جھکا۔ اگر آپ آبنگ کو اس جنون سے بچانا چاہتی ہیں، اگر اپنے بچوں کو آریانی کی طرح کھونا نہیں چاہتی، تو آپ کو میرے لیے، اپنے لیے ایک چوری کرنی ہوگی۔ ہاں، تم نے فون پہ یہ کہا تھا کہ مجھے آج فاتح کے لاکر سے کچھ چرانا ہوگا۔ اب بتاؤ کیا چیز، کیونکہ میں تیار ہوں۔ وہ گردن کڑا کے عزم سے بولی تو اس کی آنکھوں میں تپش دیکھ سکتا تھا۔ تالیہ کھانا ڈالنے کے بجائے لان کے ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی اور کلچ کھولا۔ اس میں ایک موٹی ہیرے والی انگوٹھی پڑی تھی، کچھ دیر پہلے یہ اسرا کی انگلی میں تھی، اور اسرا ابھی تک ناواقف تھی کہ یہ تالیہ اتار چکی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی اور موبائل نکال کے نمبر ملایا۔ داتن نے پہلی گھنٹی پہ اٹھا لیا تھا۔ تم غلط ہو لیانا صابرہ، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، بھلے تم نے میرے لیے ہی کیا جو کیا، مگر میں تمہیں اس لیے فون نہیں کر رہی کہ… داتن کا ہیلو سنتے ہی وہ مصنوعی خفگی سے تیز بولتی گئی۔ بسکٹوں میں میٹھا زیادہ تو نہیں تھا؟ وہاں سے بے نیازی سے پوچھا گیا۔ پتہ نہیں، میں نے کون سا چکھے تھے۔
تو آدھا ڈبہ خالی کیوں ہے؟ تالیہ نے بے اختیار فون کو گھورا۔ موٹی پھر سے میرے گھر میں بیٹھی ہے؟ مجھے یہ بتا، تم نے دیا ہی آدھا ہوگا، کلس کے بولی۔ اچھا مجھے معاف کر دو، میں نے غلط کیا مگر تمہارے لیے ہی کیا۔ اب بھی نہیں چاہتی کہ تم اس ملعون چابی کا پیچھا کرو، لیکن اگر کرنا ہی چاہتی ہو تو یاد رکھو تمہیں ایڈم سے چھٹکارا پانا ہے، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ کسی کا کچھ چرا کے اس کے کوٹ میں ڈال دو، جب اس کے پاس سے برآمد ہوگا تو اس کا اعتبار اور نوکری ختم ہو جائے گی اور وہ تمہارے راز نہیں کھول سکے گا۔ ہاں، اسرا کی انگوٹھی کا انتظام کر لیا ہے میں نے، ایڈم کی نوکری ختم کروانی پڑے گی آج، وہ ادبی سرگوشی میں بولی۔ نظریں اس میز پہ جمی تھی جہاں اب فاتح اور اسرا آ کے بیٹھ چکے تھے، اور اس لکیر والی جگہ پہ فاتح کا سیکریٹری عثمان ہاتھ باندھے آ کھڑا ہوا تھا، کھانا کھاتے ہوئے فاتح کے ایک سامنے۔ داتن ایک بات بتاؤ، اور ہاں تمہیں معاف نہیں کیا میں نے ابھی تک۔ اچھا یہ بتاؤ، ہم نے جب اس سنگاپوری میئر کو اسکیم کیا تھا تو ایک سیاسی ٹرم ہم نے سنی تھی، ٹریکر، ذرا مجھے یاد کرواؤ کیا ہوتا ہے ٹریکر؟ وہ آنکھیں عثمان سے ہٹائے بغیر بولی۔ عثمان کی شرٹ کا دوسرا بٹن قدر مختلف سا تھا، اتنے فاصلے سے بھی صرف ایک نظر دیکھ کے ہی تالیہ بتا سکتی تھی کہ وہ بٹن کیمرہ کس کوالٹی کا تھا۔ ٹریکر بنیادی طور پہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو موبائل کیمرے یا بٹن کیمرے یا پین کیمرے وغیرہ آن کر کے کسی سیاستدان کے پاس نجی محفلوں میں جا بیٹھتے ہیں، اور سیاستدان ٹھہرے صدا کے شوباز قسم کے لوگ، ان کو بولنے کا شوق ہوتا ہے۔ موضوع کو خاص سمت موڑو اور سیاستدان کو کسی کے بارے میں کوئی نازیبا بات کہنے پہ مجبور کر دو، جیسے بچے اپنے دوستوں میں بری زبان استعمال کر لیتے ہیں مگر کبھی نہیں چاہتے کہ والدین کو پتہ چلے۔ سیاستدان اپنے دوستوں میں وہ کمنٹ بھی پاس کر دیتا ہے جو وہ عوام یا میڈیا کے سامنے نہیں کرتا۔ اس کی ویڈیو میں سے ایک آدھ فکر کی چھانٹی کرو اور یوٹیوب پہ لگا دو۔ کسی بھی سیاستدان کے کیریئر کو ایسی ٹریکر ویڈیو سے اچھا خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے، تو سیاستدان کو بھی سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے نا۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے تالیہ، مگر ہماری غلطیاں پرائیویٹ ہوتی ہیں اور سیاستدانوں کی غلطیاں پبلک۔ مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ فاتح کا سیکریٹری شاید فاتح کے لیے نہیں اشر کے لیے کام کرتا ہے، وہ اس وقت خود ٹریکر بنا ہوا ہے۔ گھائل غزال کے پیچھے بھی اشر تھا، اس کے پیچھے بھی ہوگا، وہ دلچسپی سے دبی آواز میں کہہ رہی تھی، لبوں میں مسکراہٹ تھی۔ تو یہ تھا پارٹی کا مقصد، انٹرسٹنگ۔ تالیہ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے، ان کی فکر چھوڑو، تم ایٹم کا بندوبست کرو۔ زیادہ حکم نہ چلاؤ، میں ابھی تک ناراض ہوں تم سے۔ میں تو بس میری بچی یہی بتانا چاہتی تھی کہ بسکٹ میں میں نے ڈائٹ شوگر کی جگہ اصلی شوگر ڈالی ہے۔ کیا؟ تالیہ کے 14 طبق روشن ہو گئے، فون کان سے ہٹا کے دیکھا۔ یا اللہ داتن، تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے کتنے کھا لیے؟ اوف، اتنے کیلوریز! تم تو کہہ رہی تھی کہ تم نے چکھے تک نہیں، مگر تالیہ غصے سے بول رہی تھی۔ میں لیانا صابرہ تمہیں اپنی حرام اور حلال دونوں کی کمائی سے آگ کرتی ہوں، بات مت کرنا مجھ سے۔ غصے سے فون رکھا تھا۔ اوف، آج ان کیلوریز کو برن کرنے کے لیے زائد ورک آؤٹ کرنا پڑے گا۔ اوف اوف۔ میز میں تمام افراد بیٹھ چکے تھے اور کھانا کھایا جا رہا تھا، خوشگپیاں جاری تھیں۔ تالیہ کھانا لے کر آئی تو سب کسی بات پہ ہنس رہے تھے جو یقیناً فاتح نے کہی تھی، اور یقیناً اس عثمان کے کیمرے نے محفوظ کر لیا تھا۔ اشر نے سب کو سیلفی کے لیے متوجہ کیا، وہ بھی پلاسٹک کی گڑیا کے انداز میں مسکراتی رہی اور اشر نے سیلفی اتاری۔ سب واپس باتوں میں مصروف ہو گئے تو اشر مسکرا کے آبن کی طرف جھکا۔ ابھی اسی صحافی لڑکی نے وہ ساری خبر ٹویٹ کر دی ہے، پوری کیس رپورٹ بنائی ہے، میرے کسی پرانے دوست تک کا انٹرویو شامل کر لیا ہے۔ فاتح نے گہری سانس لی، برا ہوا۔ او آبنگ، جیسے مجھے اندازہ ہی نہیں کہ وہ نوکری جانے کے بعد سب سے پہلے آپ کے پاس گئی ہوگی، مگر آپ نے اس کو ایسا جواب دیا ہوگا کہ اس نے غصے میں آ کر خبر بریک کر دی۔ رپورٹر کو لگتا ہے وہ سیاستدانوں کو تپاتے ہیں اور جواب بگلواتے ہیں، مگر سیاستدانوں کو رپورٹر کو تپانا زیادہ اچھا آتا ہے۔ اس کے قریب جو کہ بظاہر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فاتح نے چاولوں سے بھرا چمچ منہ میں رکھتے ہوئے سر ہلایا۔ جیسا کہ میں نے کہا، برا ہوا۔
پھر منہ میں ذائقہ گھولا تو خوشگوار حیرت سے اشر کو دیکھا۔ کھانا بہت اچھا ہے جی، ملواتا ہوں آپ کو شیف سے۔ اشر نے ایک دم چٹکی سے رملی کو اشارہ کیا جو فوراً سر ہلا کے آگے بڑھ گیا۔ اشر نے دبی دبی سی مداخلت کی، شیف کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اشر نے انسنا کر دیا۔ فاتح اب شوق سے کھا رہا تھا۔ تالیہ کھا کم رہی تھی، ان سب کے تاثرات زیادہ پڑ رہی تھی، غور سے، خاموشی سے۔ پھر پل بھر کو گفتگو میں وقفہ آیا تو وہ کھنکاری، فاتح صاحب، مجھے سیاست کی اتنی سمجھ تو نہیں جتنی اس میز پہ بیٹھے دوسرے لوگوں کو ہوگی۔ بلند آواز اور مضبوط لہجے میں بات کا آغاز کیا تو تمام افراد کھانا جاری رکھتے ہوئے اسے دیکھنے لگے۔ مگر کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہے؟ کیا آپ کو تھوڑا سا زیادہ شاطر نہیں ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ غلط لوگوں پہ بھروسہ کر کے دھوکہ نہ کھائیں؟ تمہارے خیال میں انسانوں کی پہچان رکھنا اور شاطر ہونا بہت ضروری ہے تاشا؟ وہ ہاتھ روک کے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھنے لگا۔ تالیہ، اشر نے تصحیح کی مگر کسی نے نہیں سنا۔ سیاستدان کے لیے تو بہت ضروری ہے سر، گھاگ اور شاطر ہونا۔ فاتح مدھم سے مسکرایا۔ سیاستدان کے لیے ہاں، مگر لیڈر کے لیے، ویژنری کے لیے جانتی ہو کیا ضروری ہے؟ نظریں تالیہ کی آنکھوں پہ تھی۔ ایک مقدس کاز کا ہونا، نظریہ اور اصولوں کا ہونا۔ مجھے انسانوں کی پہچان یا شاطر پن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس ایک کاز ہے کہ مجھے اپنے ملک کو صوفیہ رحمان جیسے چوروں سے پاک کرنا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں گھاگ نہیں ہوں اور لوگ مجھے دھوکہ دے کر چھوڑ جاتے ہیں، مگر میں اس چیز کو ایسے نہیں دیکھتا۔ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ صبح والی توہین بھلائے وہ بے خود سی اسے دیکھی گئی۔ میں جس آنکھ سے دنیا کو دیکھتا ہوں تاشا، وہ کہتی ہے کہ جو لوگ میرے کاز کے ساتھ مخلص ہوں گے وہ آخر تک میرے ساتھ رہیں گے، اور جو دھوکے باز، غیر مخلص، بددیانت لوگ ہیں وہ خود ہی ساتھ چھوڑتے جائیں گے، جیسے چھلنی سے کنکر چھن جاتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو بالکل لاجواب ہو گئی، مگر پھر کنکھاری، مگر تب تک وہ لوگ آپ کو کتنا نقصان پہنچا چکے ہوں گے، یہ سوچا کبھی آپ نے؟ وہ مجھے اس لیے نہیں چھوڑ جاتے کیونکہ میں سادہ ہوں اور وہ مجھے دھوکہ دے ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نہیں، وہ لقمہ چبانے کو رکا، پھر سے دیکھتے ہوئے بات جاری رکھی۔ لوگ میرے ساتھ اپنے مفاد کے لیے اپنی مرضی سے آتے ہیں، کسی کا مفاد خود غرض ہوتا ہے، کسی کا بے غرض۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ مجھے اور میرے نظریے کو نہیں بدل سکتے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ لیڈر بننے کے لیے شاطر ہونا ضروری نہیں ہوتا، نہ جھکنے والا کردار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اشر صاحب، گفتگو کو مخل رملی کی آواز نے کیا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ ایڈم اور ایک ادھیڑ عمر اسکارف والی عورت کو لا رہا تھا۔ عورت پرسکون اور سادہ لگتی تھی، البتہ ایڈم خفیف زدہ نظر آ رہا تھا۔ ماں کو ان لوگوں سے ملوانے کی کیا ضرورت تھی، خواہ کی شرمندگی۔ مگر تالیہ دیکھ سکتی تھی کہ رملی نے ایڈم کو وہی کھڑا کیا جہاں کچھ دیر پہلے عثمان کھڑا تھا۔ کل کو وان فاتح کی کوئی ٹریکر ویڈیو سے ریلیز ہوئی تو فوٹوگرافر میں اس اینگل پہ کون کھڑا نظر آئے گا؟ ایڈم، یعنی الزام ایڈم پہ لگایا جائے گا۔ واہ، تلخی سے سر جھٹکا۔ اچھا، یہ کھانا ایڈم کی والدہ نے بنایا ہے؟ اسرا نے حیرت سے اشر کو دیکھا تھا، وہ مسکرایا اور ایڈم کی ماں کو دیکھا۔ میں آپ لوگوں سے مسز محمد کا تعارف کروانا چاہتا تھا کیونکہ ان کو نوکری کی ضرورت ہے اور ان کا کھانا آپ چکھ ہی چکے ہیں، میری سفارش بھی ساتھ ہوگی۔ فاتح ابھی تک چاول کھا رہا تھا، قدرے بے نیاز سا، بس مسکرا کے ایک دفعہ دیکھا، پھر کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ دوسرے افراد نے سر ہلا کے توصیفی کلمات کہے۔ اسرا نے بھی بظاہر خوش دلی سے تعریف کی۔ تالیہ البتہ دلچسپی سے آدھی گھوم کے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں اپنے دوستوں میں پتہ کروں گی، کسی کو ضرورت ہوئی تو پہلا نام آپ کا تجویز کروں گی مسز محمد۔ کھانا واقعی بہت اچھا ہے۔ ایک نظر قدرے خفیف سے کھڑے ایڈم کو بھی دیکھا۔ آپ کا شکریہ میڈم، عورت سادگی سے مشکور ہوتی نظر آئی۔ ایڈم کے بھی بس 2 دن رہ گئے نوکری کے، آگے کیا ارادہ ہے تمہارا ایڈم؟ اشر نے نرمی سے پوچھا۔ وہ ایڈم کے وہاں کھڑے ہونے کے دورانی کو بڑھانا چاہتا تھا، بات کو تول دے رہا تھا۔ سر، میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، اور اگر نوکری نہ ملی تو میرے والد اسٹور پہ کام کرتے ہیں، وہاں بیٹھ جاؤں گا۔ پھر
وہ نظریں جھکا کے متانت سے بولا، اسٹور میں بیٹھنے سے تو تمہارے مستقبل کے روشن ہونے کے کوئی امکان نہیں ہے۔ اشر ٹیک لگائے افسوس سے بولا تو اسکارف والی عورت بول اٹھی، ایڈم کا مستقبل بہت روشن ہے اشر صاحب۔ اور یہ آپ کو کیسے پتا؟ تالیہ نے دلچسپی سے گفتگو میں مداخلت کی۔ ایڈم کے ساتھ اس کے تایا کی دعائیں ہیں۔ ابھی وہ اتنا بول پائی تھی کہ ایڈم نے ہڑبڑا کے اسے دیکھا۔ نہیں ماں، اللہ کا واسطہ ان لوگوں کے سامنے نہیں۔ گھبرا کے آنکھوں میں منت کی، مگر ماں سب کو متوجہ دیکھ کے بات جاری رکھی ہوئی تھی۔ ایڈم کے تایا اس کے لیے بہت دعا کرتے تھے، ان کو سچے خواب بھی آتے تھے۔ انہوں نے مگر ایڈم کی آنکھوں کی منت دیکھ کر وہ چپ ہو گئی۔ کوئی خواب دیکھا تھا انہوں نے ایڈم کے بارے میں؟ تالی نے چونک کے بات پکڑی۔ ایبو کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، وہ سادگی سے گویا ہوئی۔ جی میڈم، جب یہ بہت چھوٹا سا تھا تو انہوں نے اس کے بارے میں کوئی اچھا خواب دیکھا تھا۔ بتایا نہیں کبھی، بس ہر وقت دعا کرتے تھے کہ یہاں پہ ایڈم نے مارے شرمندگی کی آنکھیں بند کر دیں کہ ایک دن آئے گا جب ایڈم محمد کو اللہ تعالیٰ زمین میں مدفن خزانوں کے راز بتا دے گا، اور اس دن ایڈم دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں اور بادشاہوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوگا۔ اس میز پہ چند ممبرز پارلیمنٹ اور سینیٹرز اپنی بیویوں کے ہمراہ بیٹھے تھے۔ عثمان اور رملی جیسے مضبوط نوکریوں والے لوگ بھی پیچھے کھڑے تھے، جن کی عام لوگ سیاستدان سے ایک ملاقات کے لیے منتیں کرتے تھے۔ ایسے طاقتور لوگوں کی میز پہ پہلے تو خاموشی چھا گئی، پھر اگلے ہی لمحے زور کا کہکا بلند ہوا۔ فاتح بھی ہنسا تھا اور ایڈم شرم سے زمین میں گڑ گیا۔ سب نے اس بات کو انجوائے کیا تھا۔ آمین کہکا تھما تو تالیہ کی آواز گونجی۔ میز پہ ایک دم خاموشی ہوئی، تمام گردنیں اس کی طرف موڑی اور وہ ایڈم کو ایبو کو دیکھ رہی تھی، صرف وہ نہیں ہنسی تھی۔ سم آمین، وہ حوصلہ افزا انداز میں مسکرا کے ایبو سے کہہ رہی تھی۔ ایڈم نے بے یقینی سے نظر اٹھائی، اسے لگا تالیہ نے طنز کیا ہے، مگر اس کا چہرہ کسی بھی کھوٹ سے پاک لگ رہا تھا۔ آپ میرے معزز دوستوں کے کہکے کا برا نہ منائیے گا، مگر یہ ایسا ممکن بھی نہیں ہے مسز محمد۔ اس دنیا میں اگر لوگوں کو سچے خواب آ سکتے ہیں تو وہ سچ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب اشر صاحب کے دادا کو ہی لے لیجئے، ہاتھ سے اشارہ کیا۔ وہ چائے کی پتی کا کام کرتے تھے، 8x10 کی چھوٹی سی دکان تھی، اور اب ان کا گھر دیکھیں۔ اشر اور اسرا دونوں کے ماتھے پہ ایک جیسے بل پڑے۔ سینیٹر زکری کو لے لے، ان کے والد بجلی کے محکمے میں میٹر ریڈر تھے، اور یہ ممبر پارلیمنٹ لائق خنوی صاحب بیٹھے ہیں، جن کا کہکہا سب سے اونچا تھا۔ یہ جوانی کے دنوں میں اخبار بیچا کرتے تھے، وہ بھی سائیکل پہ، خود اپنے انٹرویوز میں بتاتے ہیں، اور ابھی انہی اخبار کی سرخیوں میں آتے ہیں۔ اور وان فاتح کو ہی لے لے۔ نظریں گھما کے فاتح کو دیکھا جو دوسروں کی طرح بھویں اکٹھے کیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ان کے والد وکیل تھے، معزز تھے، خوشحال تھے اور عزت دار زندگی گزارتے تھے۔ فاتح نے برہمی سے فکرہ مکمل کیا، مگر تالیہ نے بات جاری رکھی۔ ان کے والد وکیل تھے، معزز اور خوشحال تھے، مگر کافی شاطر اور گھاگ بھی تھے، لوگوں کو خوش رکھتے تھے، مگر فاتح صاحب ایسے نہیں ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان کے کردار اور قد کا تعین اس کے باپ کی وراثت نہیں، اس کی اپنی قسمت اور محنت کرتی ہے۔ موٹھی اور کرسی پیچھے کی، سب اس کو ناگواری سے دیکھ رہے تھے، پہلو بدل رہے تھے، مگر کسی نے جواب دینے کی زحمت نہیں کی۔ میں چلتی ہوں، دعوت کا شکریہ اشر صاحب۔ پھر ٹھہری اور اسرا کو مخاطب کیا، آپ کی کرسی کے ساتھ ایک انگوٹھی پڑی ہے، کیا آپ کی ہے؟ اسرا جو خفا لگ رہی تھی چونکی، گردن گھمائی، گھاس پہ انگوٹھی سامنے ہی دمک رہی تھی۔ سر جھٹک کے اسے اٹھایا اور بادل نخواستہ بولی، تھینک یو تالیہ۔ تالیہ نے بھی ایک مصنوعی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور پرس اٹھائے آگے بڑھ گئی۔ ایڈم یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ان سارے مصنوعی، اونچے، طاقتور لوگوں میں ایک وہی قدرتی سی لگی تھی، ایک دم اس کی ڈھال بن کے آ گئی، اور جیسے اس کو کسی کموڈو ڈریگن سے بچا لے گئی ہو۔ اب وہ چلتی ہوئی لان میں آگے جا رہی تھی۔ میز پہ اشر نے مسکرا کے کوئی اور بات چھیڑ دی، مگر ایڈم ادھر ہی دیکھ رہا تھا۔ راستے میں وہ عثمان سے ٹکرائی، مگر سنبھل گئی۔ عثمان نے معذرت کی تو وہ اٹس اوکے کہہ کے آگے بڑھ گئی۔ تب ایڈم کو یاد آیا کہ اس کی کار تو فاتح کے گھر کھڑی تھی، وہ گھر کیسے جائے گی؟ وہ اجازت لے کر اس کی طرف بھاگتا آیا۔ وہ گیٹ کے باہر کھڑی تھی، سڑک کنارے، سرخ لباس میں، وہ کلچ اٹھائے، خاموش، گمسم۔
ایک دم گردن موڑ کے ایڈم کو دیکھا تو انگلی سے اشارہ کیا کہ یعنی ادھر آؤ. کوئی روب سا تھا اس میں جو وہ دوڑ چلا آیا. جی 6 تالیہ. اس کے دھوکے جھوٹ سب بھول گیا. یاد رہا تو صرف یہ کہ وہ ڈھال بنی تھی. میں نے کیب منگوائی ہے. میری کار وان فاتح کے گھر کھڑی ہے. میں اسرا بیگم کے ساتھ آئی تھی. میری کار میرے گھر پہنچا دینا. چابی اس کی طرف بڑھا کے تحکم سے بولی. تبھی ایک لگژری کیب سامنے آ رکی. باوردی ڈرائیور نے باہر نکل کے دروازہ کھولا تو ایڈم نے جلدی سے چابی تھام لی اور تالیہ کار میں سوار ہو گئی. اس کے انداز میں سب شہانہ تھا، مگر ایڈم کو آج لگا کہ اگر وہ ذرا سا کرچے تو اندر سے ایک عام مڈل کلاس لڑکی نکلے گی. وہ اسی طرح اسے یکٹک دیکھے گیا یہاں تک کہ کار دور نکل گئی. اگلا منظر: لگژری کیب کوالالمپور کی سڑک پہ رواں دواں تھی. تالیہ پچھلی سیٹ پہ خاموش بیٹھی باہر دیکھ رہی تھی، جہاں سیاہ رات میں اونچی روشن عمارتوں والا شہر دور تک پھیلا تھا. کچھ دیر بعد اس نے تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹکا اور پرس کھول کے سنہری زنجیر نکالی جس کے آگے ڈلی سے جڑی تھی. اسرا کا بریسلیٹ جو اب اس کا لاکٹ تھا. کوئی عجیب اسرار سا تھا اس میں، جیسے اس کی یادوں کا پنجرا ہو، جیسے اس کے ماضی کا مقبرہ ہو. تالیہ نے اسے گردن میں ڈالا اور کنڈا بند کیا. لمحے بھر کی دیر تھی کہ زنجیر نے اس کی گردن کو مکید کیا اور کوالالمپور کی سیاہ روشن رات ارد گرد سے غائب ہوتی گئی. 11 سالہ تالیہ درختوں کے درمیان ایک ڈوبتی شام میں پہنچ گئی. وہ خود کو نہیں دیکھ سکتی تھی، بس اپنے کندھوں پہ آگے کو گرے بال، لمبے بال اور مٹیالہ لباس دکھائی دیتا تھا. منظر اس کی آنکھوں سے دیکھا جا رہا تھا. اسے خود کو پتوں سے ڈھکی زمین پہ بیٹھے پایا، چوکڑی مار کے. ہاتھوں میں ٹوٹا ناریل تھا جس میں پانی بھرا تھا. وہ اسے لبوں کے قریب لے گئی اور اوپر اٹھا کے ہونٹوں کے اندر انڈیلا. ٹھنڈا میٹھا پانی. تالیہ پکار پہ وہ جو ناریل کے پیالے سے پانی پی رہی تھی رکی اور گردن موڑی. وہی دبلا پتلا آدمی چلا آ رہا تھا، لکڑیوں کا گھٹا کندھے پہ اٹھائے. وہ پسینے میں بھیگا تھا. چلو گھر چلیں. وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور ایک جالی دار تھیلا اٹھا لیا جس میں ناریل سے ناریل بھرے تھے. باپا دونوں درختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے جب اس نے پکارا. مراد نے قدم اٹھاتے ہوئے گردن موڑ کے اسے دیکھا. کیا تمہاری چابی تیار ہو جائے گی تو ہم خزانے کے مالک بن جائیں گے کیا؟ میں نے کہا تھا نا میں ذکر نہیں سننا چاہتا. مراد کے ابرو بھیج گئے. مگر گاؤں کے لوگ. کوئی اور بات کرو تالیہ. اسے خفگی سے گھر کا تو وہ چپ ہو گئی. تھیلا کندھے پہ لادے چلتی گئی. سر خفگی سے خوب جھکا لیا. کیا تم کل شکار پہ چلو گی میرے ساتھ؟ کچھ دیر بعد اسے نرمی سے پکارا. نہیں. وہ نروٹھے پن سے قدم اٹھاتے رہی. اونچے درختوں کے درمیان گیلی زمین پہ وہ چلتے جا رہے تھے جیسے کوئی جنگل ہو. درختوں کے اوپر آسمان پہ سورج ڈوبتا دکھائی دیتا تھا. اندھیرا پھیلنے کو تھا. ادھر سے مڑ جاؤ. وہ اپنی دھن میں آگے چلتی جا رہی تھی. مراد نے شانے سے پکڑ کے موڑا تو وہ چونکی. ہم نے اس طرف نہیں جانا؟ نہیں بے وقوف، ہم دوسری طرف سے آئے تھے. جنگل میں سارے راستے ایک سے ہیں باپا، تمہیں راستہ کیسے مل جاتا ہے؟ وہ ناراضی بھول کے پوچھنے لگی. کیونکہ میں زمین کو نہیں دیکھتا، آسمان کو دیکھتا ہوں. راستہ اوپر دیکھنے والوں کو ہی آسانی سے ملتا ہے. وہ دیکھو. اس نے درختوں سے دور اوپر انگلی اٹھائی تو لڑکی سر اٹھا کے دیکھنے لگی. وہ تارا. اس کو دائیں ہاتھ رکھو گی اور سیدھ میں چلتی جاؤ گی تو ہم گاؤں پہنچ جائیں گے. غور سے دیکھو. میرے دیکھنے کی کیا ضرورت ہے باپا، تمہیں راستہ معلوم تو ہے. وہ لاپرواہی سے کندھے اچکاتی سامنے دیکھ کے چلنے لگی. میں تمہیں سکھانا چاہ رہا ہوں بیٹے، اگر کبھی کھو جاؤ جنگل میں یا کسی دور کی جگہ پہ تو اس ستارے کو غور سے دیکھو. اس نے زبردستی اس کا سر اٹھایا تو وہ اوپر دیکھنے لگی. اس کو دائیں ہاتھ رکھو اور یوں سیدھ میں چلتی رہو. کسی راہ گیر، کسی مسافر، کسی کی مت ماننا. صرف اپنے باپا کی بات یاد رکھنا اور صرف اس ستارے پہ بھروسہ کرنا. منظر مدھم پڑتا گیا، بوجھ سا بڑھتا گیا تو اس نے بے اختیار لاکٹ نوچ اتارا. آپ کی منزل آ گئی میم. ڈرائیور دروازے کھولے کھڑا تھا. وہ کوالالمپور کی چمکتی جاگتی رات میں واپس آ چکی تھی.
جھرجھری سی لے کر اس نے سر جھٹکا اور سنبھل کے اتری۔ سامنے حالم کا اونچا بنگلہ کھڑا تھا اور کوئی وہاں اس کے انتظار میں موجود تھا۔ اگلا منظر، فاتح پارٹی سے آتی ہی اپنی اسٹڈی میں چلا گیا تھا، جبکہ اسرا گھر کے بیرونی پورچ میں کھڑی تھی۔ سینے پہ بازو لپیٹے وہ خاموشی سے ایڈم کو دیکھ رہی تھی، جو تابیداری سے بتا رہا تھا، چیتالیہ نے اپنے کار کی چابیاں دی ہیں، ان کے گھر ڈراپ کراؤں کار؟ کراؤ۔ اور سنو، آہستہ سے بولی، مگر فاتح کو بالکل پسند نہیں کہ اس کا باڈی مین دوسری امیر خواتین کا پوڈل بن جائے۔ اگر کوئی پوچھے تو کہنا تالیہ خود لے کر گئی تھی کار، تمہاری جاب کے 2 دن رہ گئے ہیں، فاتح سے ڈانٹ نہ کھاؤ تو اچھا ہے۔ میں خاموش رہوں گا میڈم، ایڈم نے سمجھداری سے سر تسلیم میں خم کیا تو اسرا نے ہاتھ سے برخاست ہونے کا اشارہ کیا۔ اوپر وان فاتح اپنی اسٹڈی میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ کوٹ اتار چکا تھا اور آستینوں کے کف موڑ رکھے تھے، آنکھوں پہ اینک لگی تھی اور نظریں اسکرین پہ جمی تھیں۔ موبائل بار بار بج رہا تھا جس کو وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ بالآخر تنگ آ کے اس نے اٹھا لیا۔ دوستوں عزیزوں کے ایک ساتھ پیغامات آنا شروع ہو گئے تھے۔ اسے چونک کے گھڑی دیکھی، 12 بج چکے تھے، نیا دن شروع ہو گیا تھا۔ آریانہ بنت فاتح کی یاد میں، خدا کرے آپ کی بیٹی جو آج کے روز 6 سال پہلے کھوئی تھی کسی اچھے گھرانے کو مل گئی ہو۔ آریانہ جہاں بھی ہو اللہ اسے خوش رکھے اور آپ سے دوبارہ ملا دے۔ وہ سب آریانہ کے نام کے پیغامات تھے، دعائیں، گڈ لک میسیجز۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ پڑھتا گیا، چند ایک کو شکریہ لکھ کے بھیجا، پھر ایک دم دل ایسا اداس ہوا کہ اس نے اینک اتار دیا اور ٹیک لگا لی، بازوؤں کا تکیہ بنا کے سر کے پیچھے رکھ لیا۔ مسکراتی غمزدہ نگاہیں سامنے دروازے پہ جمی تھیں، سفید نکھرا نکھرا سا دروازہ، جیسے سفید دودیا لباس ہو، جیسے کسی پری جیسا۔ میرا کریڈٹ کارڈ۔ وہ دونوں حال میں اوپر تک جاتی کرسیوں کے وسط میں بیٹھے تھے جب فاتح نے اسٹیج کو دیکھتے ہوئے ہتھیلی اس کی طرف پھیلائی۔ ساتھ بیٹھی آریانہ نے جھٹ سے کارڈ اس کے ہاتھ پہ رکھا۔ ہیئر بینڈ لگائے وہ خوش اور پرجوش نظر آتی تھی۔ ان کی نشستیں اندھیرے میں تھیں، روشنی اسٹیج پہ تھی جہاں ڈرامے کا ایکٹ جاری تھا، کردار اپنے اپنے مکالمے بول رہے تھے۔ ان میں سے تاشا اگاپوا کون ہے؟ اس نے آریانہ کی طرف جھک کے سرگوشی میں پوچھا، وہ جو ہتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ رکھے دلچسپی سے اسٹیج پرفارمنس دیکھ رہی تھی۔ مداخلت پہ بدمزہ ہوئی اور خفگی سے نگاہیں موڑی۔ آپ کو ابھی تک کہانی سمجھ نہیں آئی ڈیڈ؟ مجھے فکشن بور کرتا ہے بیٹا، وہ بے بسی سے شانوں اچکا کے بولا۔ آریانہ نے افسوس سے گہری سانس لی۔ یہ لوگ جادوئی چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے، ان کی زندگی میں کبھی جادو آتا ہی نہیں ہے۔ جو لوگ جادوئی چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے ان کی زندگی میں کبھی جادو آتا ہی نہیں ہے ڈیڈ۔ یہ تم نے خود سے کہا؟ اگر آپ سٹوریز پڑھتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ کس نے کہا تھا، خفگی سے کہہ کر بتانے لگی۔ یہ ایک پلے ہے، رشین پلے، اس میں ایک پری ہے تاشا اگاپوا، وہ کالے کپڑوں والی، وہ اس کا گارڈ ہے ڈیڈ، اور اس کی مونچھیں بھی ہیں۔ وہ تاشا کیسے ہو سکتی ہے؟ تاشا سفید کپڑوں والی ہے۔ آریانہ روحانسی ہو گئی۔ اچھا ٹھیک، آگے؟ بظاہر سمجھتے ہوئے اس نے اسٹیج پہ کھڑی لڑکی کو دیکھا جس کے لمبے سنہرے بالوں پہ تاج رکھا تھا اور سفید میکسی پاؤں تک آتی تھی۔ وہ گردن کڑائے کھڑی اپنے قدموں میں جھکے شخص کی بات نخوت سے سن رہی تھی۔ تاشا ایک رحم دل پری ہے جو دوسروں کی مدد کے لیے دنیا میں آئی ہے۔ مجھے تو یہ کوئی مغرور اور خشک عورت لگ رہی ہے، بورنگ پریٹی وومن۔ ابرو اٹھا کے تبصرہ کیا، پھر آریانہ کا چہرہ دیکھا تو سنبھلا۔ ہاں میں ویسے ہی ایک بات کر رہا تھا۔ مگر آریانہ مزید کہانی سنانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ کر کے سامنے دیکھنے لگی کوئی جدید طرز کی فیری ٹیل جس کو دکھانے وہ باپ کو اس کے سالگرہ کے دن کھینچ کے تھیٹر لائی تھی۔ آریانہ کی ناراضی تھوڑی دیر برقرار رہی، پھر جیسے جیسے کہانی آگے بڑھی اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ ایک موقع پہ اس نے جوش سے فاتح کی کلائی دبائی۔ تاشا کتنی پیاری ہے ڈیڈ، وہ اس گوری گلابی پھولے گالوں والی لڑکی سے نظریں ہی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ میں ساتھ سے لکھتا ہوں بیٹے، اسے کرا کے ہاتھ پیچھے کھینچا۔ ڈیڈ مجھے تاشا کا آٹوگراف لینا ہے، جیسے ہی شو ختم ہوگا آپ مجھے اس کے پاس لے کر جائیں گے۔ فاتح نے بے اختیار جھرجھری لی۔
میں نے آج تک اس کا آٹوگراف نہیں لیا، اس لیے خاموشی سے بیٹھو۔ اچھا فوٹو تو لینے دے۔ وہ اپنی سیٹ پہ اوپر نیچے اچھلتی دبی آواز میں منت کر رہی تھی۔ اوپر نیچے بیٹھے لوگ گردنیں موڑ کے دیکھنے لگے۔ بیبی اگر تم یوں ہی بولتی رہو گی تو ان بیچاروں کے ڈائلاگ مس کر دو گی۔ آریانہ چونکی، پھر فوراً سیدھی ہوئی اور سب بھول بھال کے دیکھنے لگی۔ پھر کتنے ہی دن وہ تاشا کا پوا کی باتیں کرتی رہی۔ آریانہ یہ ماننے کو تیار نہ تھی کہ تاشا کوئی انسان تھی، اس کے نزدیک وہ کوئی پری تھی۔ آریانہ فیری ٹیلز میں رہنے والی پیاری سی ننھی بچی تھی جس کی خواہش تھی کہ وہ خود بھی کسی فیری ٹیل کا کردار بن کے کتابوں میں چلی جائے۔ فاتح اس کو تاشا سے ملوانے نہیں لے کر گیا۔ اس بات میں کتنے دن آریانہ نے اس سے ٹھیک سے بات نہیں کی۔ وہ ممبر پارلیمنٹ تھا، لوگ اس سے ہاتھ ملانے دیوانہ وار قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے۔ وہ کسی عام سی اداکارہ کے پیچھے پیچھے جاتا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ نان سینس۔ مگر آریانہ کا جنون ختم نہیں ہوتا تھا۔ اسرا نے بھی اس سے شکایت کی۔ پھر اگلے ہفتے وہ اسے دوبارہ تاشا کا پوا کی نمائش پہ لے گیا، مگر اس سفر ڈرامے میں جہاں دوسرے تمام اداکار وہی تھے، تاشا کا کردار کرنے والی لڑکی کوئی اور تھی۔ آریانہ کو مزہ نہیں آیا۔ وہ واپسی پہ منتظم کو روک کے پوچھنے لگی، پچھلی دفعہ تو تاشا کوئی اور لڑکی بنی تھی، وہ لڑکی کہاں ہے؟ ہماری ایکٹریس میڈم روز کی کار خراب ہو گئی تھی، وہ نہیں آ سکی تھی۔ ہم نے جلدی میں ایک ایکٹریس سے یہ رول کروایا تھا۔ آریانہ مزید اداس ہو گئی۔ تو کیا وہ دوبارہ نہیں آئے گی؟ نہیں، میں تو اس کا نام بھی ٹھیک سے نہیں جانتا۔ ایک ہی دن آئی اور پھر غائب بھی ہو گئی۔ وہ آریانہ کو وہاں سے لے آیا، مگر اس نے سارا راستہ فاتح سے بحث کی کہ وہ اصلی پری تھی۔ اوکے، مجھے کنونس کرو کہ وہ اصلی پری کس طرح تھی۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے فاتح نے کھلے دل سے پوچھا تو وہ جوش میں تیز تیز بولتی گئی، کیونکہ وہ غائب ہو گئی، یعنی وہ اڑ گئی ہوگی، اور وہ اتنی پیاری تھی ڈیڈ کہ وہ کسی پریوں کی وادی سے آئی ہوئی ہی لگتی تھی۔ کسی کو اس کا نام تک نہیں معلوم۔ میں پتہ ہے کیا سوچ رہا ہوں، وہ تھوڑی کو دو ناخنوں سے رگڑتے ہوئے بولا۔ اصلی اداکارائیں کبھی پرفارمنس مس نہیں کرتی، لیکن پچھلے ہفتے اصل ایکٹریس نہیں آ سکی کیونکہ اس کی کار خراب ہو گئی تھی۔ عجیب، مجھے لگتا ہے یہ کوئی اداکارہ بننے کی خواہش مند لڑکی تھی جس نے اصل اداکارہ کو کسی مشکل میں پھنسا کے آنے سے روکا ہو اور خود رول لینے پہنچ گئی ہو۔ آپ کا مطلب ہے وہ پری نہیں تھی؟ وہ برا مان کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے خیال ہے وہ کوئی فراڈ تھی جو کسی دوسرے کی جگہ ناجائز طریقے سے ہتھیانے جا رہی تھی۔ آریانہ کا چہرہ تو سرخ ہو گیا۔ ہر کوئی آپ کے ان پولیٹیشین سے ایسا نہیں ہوتا ڈیڈ۔ وہ منہ بھلا کے رخ پھیر کے بیٹھ گئی اور فاتح نے گہری سانس لی۔ میں سچ بولوں بیٹا تو تمہیں برا لگتا ہے، مگر وہ کوئی پری نہیں تھی۔ پھر وہ شہزادی تھی، چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں۔ چند ہفتوں بعد آریانہ اس کو بھول بھال گئی، مگر وہ چہرہ اور وہ نام فاتح کی یادداشت میں فیڈ ہو چکا تھا۔ سنہرے بالوں والی تاشا گیا پوا۔ ایک دفعہ وان فاتح سے کسی کا تعارف ہو جائے اور کسی کا کوئی امپریشن بن جائے تو وہ اسے کبھی نہیں بھولتا تھا، اور جس لمحے اس نے اسرا کی گیلری میں اس لڑکی کو دیکھا وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ پہلے سے دبلی پتلی اور گرومڈ لگ رہی تھی، مگر واللہ یہ وہی تھی۔ پھر اسے سنا ایڈم نے اس سے بدتمیزی کی ہے۔ ایڈم کا خیال تھا کہ وہ تنگو کامل کے گھر کی نوکرانی کی طرح لگتی تھی۔ یہ بات ایڈم کو کسی نے پوری بولنے نہیں دی، مگر فاتح سمجھ گیا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے تنگو کامل کی نوکرانی کو نہیں دیکھا تھا، شاید چند سیکنڈ کے لیے کوئی نوکرانی اندر آئی تھی، مگر اس کے کندھے کے پیچھے سر جھکائے کھڑی رہی تھی۔ وہ ایڈم کی حوصلہ افزائی نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی اسرا نے وہ نوکرانی دیکھی تھی، مگر اس کے دل میں موجود اس لڑکی کے لیے لکھا فراڈ کا لفظ مزید گہرا نقش ہو گیا تھا۔ کچھ غلط تھا اس لڑکی میں، کچھ پر اسرار، کچھ اچھوتا۔ وہ پری ہے ڈیڈ یا پھر کوئی شہزادی، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ آریانہ چپکے سے کان میں بولی تو وہ سوگواریت سے مسکرا دیا۔ ماضی غائب ہو گیا تھا اور وہ اپنی اسٹڈی میں تنہا بیٹھا تھا۔ موبائل پہ آریانہ کے لیے پیغامات ہنوز آ رہے تھے۔ اس نے پھر سے اینک لگائی اور ان کو پڑھنے لگا۔ اگلا منظر، اشر محمود کے اونچے قلعے کے لان میں کیٹرنگ والی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ صفائی جاری و ساری تھی۔ قلعے کے اندر آؤ تو گول لاؤنج میں وہ صوفے پہ بیٹھا تھا، ٹانگیں کینچی صورت میز پہ رکھے تھے اور ٹائی ڈھیلی کر رکھی تھی۔
ہاتھ میں موبائل تھا جس پہ وہ فاتح کو پیغام لکھ رہا تھا، آریانہ کو اللہ آپ سے دوبارہ ملا دے، آمین۔ پیغام جانے کے چند لمحے بعد ہی جواب موصول ہوا، شکریہ ایش۔ اشر نے موبائل پر ڈالا اور گردن اٹھا کے اوپر جگر جگر کرتا فانوس دیکھنے لگا۔ اس کے لبوں میں مسکراہٹ تھی۔ باپا، کاش آپ یہ دن دیکھنے کے لیے زندہ ہوتے، تلخی سے وہ بڑبڑایا تھا۔ فانوس کی روشنی سارے لاؤنج کو روشن کیے ہوئی تھی۔ اونچی دیواروں پہ خوبصورت بڑی بڑی سی پینٹنگز آویزاں تھیں، قیمتی لمبے صوفے، مخملی نفیس پردے۔ اس سارے اشرت قدم میں وہ تنہا صوفے پہ نیم دراز تھا۔ کبھی اس طرح اس کے باپا یہاں بیٹھے ہوتے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی تو چھم سے سارا منظر سامنے آ گیا۔ وہ سامنے والے صوفے پہ بیٹھا تھا، قدرے بے چین اور غیر آرامدہ سا، اور ایک چینی نکوش اور صاف رنگت والے صاحب بڑی صوفے کی پشت پہ بازو پھیلا بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پہ برہمی تھی۔ کب تک تم فاتح کے غلام بنے رہو گے؟ میں ان کا غلام نہیں ہوں باپا، وہ برا منا کے بولا۔ میں ان کا کیمپین مینیجر اور پولیٹیکل سیکریٹری ہوں۔ میں ان کو الیکشن جتوانا چاہتا ہوں تاکہ… اور کب تک تم یہ سب کر سکو گے ایش؟ وہ ناگواری سے کہہ رہے تھے۔ تمہارا اپنا بزنس ہے، اس کو تمہارا وقت چاہیے، تمہاری ایک زندگی ہے، کل کو شادی کرو گے، کیا تب بھی فاتح کے پیچھے پیچھے ڈائری لیے پھرتے رہو گے؟ آبنگ ایک کورس لے کر نکلا ہے اور میں ملیشیا کے لیے۔ تمہارا آبنگ بادشاہ آدمی ہے، بے نیاز اور بے فکر، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اس کے لیے اپنے کئی سال لگا بھی دو، وہ تب بھی اقتدار میں آ کر تمہارے لیے کچھ نہیں کرے گا۔ ایش میرے بیٹے، تمہیں اس شخص سے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ان کی آواز دھیمی ہوئی، آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی اور فکر مندی تھی۔ اشر کا دل دکھنے لگا۔ میں صرف ملیشیا کے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں ڈیڈ، مجھے اپنے ملک سے بہت محبت ہے۔ تم ملیشیا کو ایک ایسے شخص کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہو جو اتنے برس باہر رہا؟ اسے ہم سے زیادہ ملیشیا سے محبت نہیں ہے ایش۔ میں آبنگ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ بائرسا نیشنل میری زندگی ہے، وہ تڑپ اٹھا۔ میں ہمیشہ بائرسا نیشنل سے منسلک رہنا چاہتا ہوں، ایک کیمپین مینیجر کی طرح، ایک پولیٹیکل سیکریٹری کی طرح، یا کسی بڑے درندے کی طرح۔ اشر چونکا، بڑا درندہ؟ اگر تمہیں اس گندے سمندر میں رہنا ہے تو رہو، شوق سے رہو، لیکن مچھلی بن کے رہنا ہے یا مگرمچھ بن کے، اس کا فیصلہ تمہیں ابھی کرنا ہوگا۔ تم فاتح سے کم نہیں ہو، تم نے اس کی پچھلی کیمپین بھی چلائی، اور اب وہ دوسری دفعہ ممبر پارلیمنٹ منتخب ہونے جا رہا ہے۔ 5 سال بعد وہ وزیر اعظم بننے کا سوچے گا، اور تم کہاں ہو؟ اس کے پیچھے ڈائری اٹھا کے گھوم رہے ہوگے کیا؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تم بھی اس دفعہ الیکشن لڑو، ممبر پارلیمنٹ منتخب ہو، پھر تم پہ نئے مواقع اور نئے راستے کھلیں گے۔ تم فاتح کی مدد کرتے رہو مگر اپنے لیے بھی راستہ ہموار کرو۔ فاتح کچھ نہیں دے گا تمہیں، اس کو کل کو کوئی بہتر سیکریٹری مل گیا تو وہ 1 منٹ میں تمہیں نکال باہر کرے گا، لیکن اگر تم ممبر پارلیمنٹ بن جاؤ تو کوئی تمہیں اتنی آسانی سے نہیں نکال سکتا۔ میں؟ وہ حیران رہ گیا، مجھے کون ووٹ دے گا؟ باپا نے ٹانگ سے ٹانگ ہٹائی اور آگے کو جھک کے بیٹھے۔ وان فاتح کو کس نے پچھلا الیکشن جتوایا تھا؟ تمہاری محنت نے اور اسرا کی سپورٹ نے۔ اگر تم اس کے لیے کر سکتے ہو تو اپنے لیے کیا نہیں کر سکتے ایش؟ فانوس ابھی تک جگر جگر کر رہا تھا۔ اس کی روشنی میں کھویا شرم شاید مزید ماضی میں رہتا مگر اس کا موبائل بجنے لگا۔ چونک کے وہ سیدھا ہوا اور موبائل اٹھا لیا۔ جی کاکا، میں فاتح کے لاکر سے فائل نکالنے جا رہی ہوں، وہ اسٹڈی میں ہے، اسے علم نہیں ہوگا، وہ طبی آواز میں کہہ رہی تھی۔ تم اسٹریٹ کے کارنر پہ آ جاؤ، میں فائل تمہیں دے دوں گا۔ میں خود نہیں آؤں گا، رملی کو بھیجوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ بہتر رہے گا۔ اشر نے مسکرا کے فون بند کیا اور ٹی وی ریموٹ اٹھا کے بٹن دبایا۔ دیوار پہ لگی جناتی اسکرین جل اٹھی۔ اشر نے چند چینل بدلے اور پھر ایک میں ٹھہرا۔ اشر محمود کی نسل پرست چینی مخالف تنظیم سے وابستگی نے چینی حلقوں میں مایوسی اور بدظنی کی لہر پیدا کی ہے۔ اینکر آگے کو جو کہ آواز کو سنگین بنا کے بتا رہی تھی۔ اشر کے لبوں میں تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے فون اٹھایا اور ٹویٹر کھولا۔ اس کے نام کے مخالف ٹرینڈ چل رہے تھے، لوگ اسے گالیاں نکال رہے تھے۔
وان فاتح، میں ہر چیز کے لیے تیار تھا، آپ نہیں تھے۔ چند دن بعد کاکے کی نیلامی پہ نکلی پرنٹنگ کا اسکینڈل جہاں آپ کی کریڈبلٹی تباہ کر دے گا، وہی مکان کے اصلی کاغذات کی گمشدگی آپ کو مالی دھچکا لگائے گی۔ موبائل کے بٹن دباتے ہوئے وہ بڑبڑا رہا تھا۔ مگر اس سے پہلے اپنے خلاف ہوئے سارے پروپیگنڈے کو میں نے اس ایک تصویر سے قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس ایک تصویر کی دھوم اور ہائپ میں ہر شے دب جائے گی۔ کسی خبر کو قتل کرنے کے لیے اس کی وضاحتیں دینا ضروری نہیں ہے، صرف اس سے زیادہ دلچسپ خبر لوگوں کو دینا ہوتا ہے۔ ایک بٹن دبایا، تصویر ٹویٹ ہو گئی۔ مسکرا کے اشر نے فون پر ہی ڈال دیا۔ اسے فاتح کا دیا دھچکا ہینڈل کر لیا تھا۔ کیا فاتح اس کا دیا دھچکا ہینڈل کر پائے گا؟